السلام علیکم ناظرین، فلسطین میں جاری جہاد کی کچھ اور اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد۔ اسرائیلی دہشت گردی ساری دنیا کے سامنے کھل چکی ہے۔ آسٹریلیا میں میلبرن کے بعد سڈنی پورٹ پر بھی فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کا مقصد سب سے بڑی اسرائیلی ملٹری شپنگ کمپنی زم کے جہاز کو لنگر انداز ہونے سے روکنا تھا، جو آسٹریلیا سے اسلحہ لے کر نیتن یاہو کی ظالم حکومت تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد نے پورٹ تک جانے والی مین شاہراہ کو بھی 12 گھنٹوں تک بلاک رکھا، جہاں سے ٹرک کنٹینرز لے جا کر وکٹورین انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل تک جاتے ہیں۔ احتجاج کے ساتھ ساتھ مظاہرین نے آسٹریلوی عدالت میں اس قسم کی اسلحے کی فروخت کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا۔ یہ آسٹریلیا کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ پہلے باٹنی پورٹ اور اب سڈنی پورٹ پر فلسطین کے حق میں اتنے بڑے احتجاج ہوئے اور آسٹریلیا کی طرف سے اسرائیل کو اسلحے کی ترسیل کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ دوسری بڑی خبر ایران کے حوالے سے، جہاں الاقصی اسٹارم کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے اور فلسطین کے جہاد میں جانے کے خواہش مند افراد اس ویب سائٹ پر اپنے قوائف ڈال کر رجسٹریشنز کروا رہے ہیں۔ اگرچہ ایران کا کردار اس جنگ میں شکوک کا شکار رہا ہے، لیکن الاقصی اسٹارم ایک سرکاری ویب سائٹ ہے جس پر یہ پیغام درج ہے کہ الاقصی طوفان مہم میں حصہ لے کر مظلوم فلسطینی قوم کی عزت، وقار اور شان کو بحال کرنے میں ان کی شاندار حمایت کے لیے دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ ویب سائٹ پر لائیو سیریل نمبر بھی ڈالا گیا ہے، جس کے مطابق ایران بھر سے اب تک تقریباً 92,20,000 سے زائد افراد رجسٹریشنز کروا چکے ہیں۔ رجسٹریشن کروانے والوں کو بعد میں ایک میسج بھی موصول ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی توجہ آج بھی فیسٹیولز منانے اور مہنگے اجلاس کرنے سے ہٹ کر کسی عملی کام کی جانب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تیسری خبر اسرائیل کی ذلت سے متعلق کہ اسرائیل نے غزہ میں پے در پے شکست کے بعد جھوٹی خبروں کا سہارا لینا تیز کر دیا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران غزہ کے تمام بڑے ہسپتالوں پر حملے کیے اور جواز یہ بنایا کہ حماس کی سرنگیں تلاش کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو ویڈیوز اسرائیل نے دنیا کے سامنے پیش کی وہ انٹرنیشنل فیکٹ چیک اداروں کی جانب سے جعلی ثابت ہو چکی ہیں اور اسرائیل کا مذاق دنیا بھر میں اڑ چکا ہے۔ ایک تصویر جو خود اسرائیل نے یروشلم پوسٹ میں ثبوت کے طور پر پیش کی، وہ اسرائیل ہی 2014 میں تفصیل کے ساتھ کسی اور خبر میں چھاپ چکا ہے۔ ایک ہی تصویر کو برسوں کے بعد تازہ واقعہ قرار دینا اسرائیل کی جنگی کامیابیوں کا پول کھولنے کے لیے بہت کافی ہے۔ سرنگوں کے بہانے الشفا ہاسپٹل سے زبردستی 30 افراد کو حراست میں لیا گیا اور سرجری کمپاؤنڈ کو کھود ڈالا گیا، جبکہ اسرائیلی ریڈیو کی اپنی خبر کے مطابق الشفا ہاسپٹل میں اسرائیلی یرغمالیوں یا سرنگوں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہاسپٹل میں 650 سے زائد مریض موجود ہیں، 200 سے زیادہ انتہائی خطرناک حالت میں ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز الشفا ہاسپٹل پر قبضہ کر کے حماس کے خلاف ضرور کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں کفر کے نظام کو تار عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا قرار دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کمزور ترین چیز ہے۔ اسرائیل کو ورلڈ سپر پاور قرار دینے کا پروپیگنڈا عالمی میڈیا کی مدد سے پوری دنیا میں پھیلایا گیا، لیکن چند مجاہدین کے ہاتھوں اس کی اصل پاور ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہر مسلمان مرد، عورت، لڑکا، لڑکی، بچہ، بوڑھا، جوان سمجھ لے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو دین کی جانب لوٹنے میں جلدی کرے اور دنیاوی خواہشات میں ڈوبنے سے خود کو بچائے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔